ایک روز منصور بن عمار بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ ایک بلند و بالا محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھی اور اس کے اندر خادم و حشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ اس میں بے شمار خیمے بھی لگے ہوئے تھے اور اس محل کے دروازے پر بالکل اسی ترتیب کے ساتھ دربان بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت کے دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑا تخت رکھا ہوا تھا۔ منصور نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ارد گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ منصور کہتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت تو آنی ہی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق بات کی تبلیغ کرنی چاہیے اور اسے نصیحت کرنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں موقع کی تلاش میں رہا، جوں ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا، اے نسواں! اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہو گئی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس کے ہم نشینوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یکے بعد دیگر اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے اچانک مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا اور تو میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا، شہزادہ سلامت، ذرا رکیے، میری لا علمی کو اپنے حلم سے اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگریز کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور لہو و لعب میں مصروف ہے۔ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن سب بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ یاد کر اس اندھیری رات کو جو قیامت والے دن کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہے اور غیظ و غضب سے چنگھاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف سے
حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتوں، چھین جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جو مرنے کے بعد صرف 3 دن میں ہی خون، پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان حوروں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر کستوری اور کافور اور عنبر سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے۔ آج تک نہ کسی نے اس کی آواز سنی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے قریب پھٹکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے، جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہے۔ لہذا دانا وہی ہے جو ان جیسی نعمتوں کی خواہش رکھے اور اس جیسے عذاب سے بچے۔ میری یہ بات سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا رب اپنے بھٹکے نافرمان بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور الرحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اچانک اٹھا، اپنی قیمتی قبا کو چاک کر دیا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب نسوان نامی اس خوبصورت لونڈی نے اسے یوں جاتے ہوئے دیکھا تو اسے پکار کر کہنے لگی، میرے آقا، میں بھی تو کئی سالوں تک آپ کے گناہوں میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہوں۔ آج جب اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی ہے تو مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان واپس پلٹ آیا۔ اس کنیز نے فوراً اپنا لباس اتارا، زیورات سے چھٹکارا حاصل کیا اور پرانے کپڑے پہن لیے۔ وہ دونوں رات ڈھلنے تک وہیں رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں اس محل سے باہر نکل آئے اور پھر اس شہر سے ہزاروں میل دور کہیں چلے گئے۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ کافی عرصے بعد میں ایک بار پھر اس محل کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ اس کی حالت بالکل ہی بدل چکی تھی۔ خادم و حشم سے پرہجوم رہنے والی وہ عمارت آج ویران ہو چکی تھی اور اس کے حسین نقش و نگار ماند پڑ چکے تھے۔ وہیں پر خوبصورت عمار آج کھنڈر بنی نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کی ویرانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ پھر چند سالوں بعد میں جب حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہی نوجوان وہاں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ پہلے تو میں اسے نہ پہچان سکا کیونکہ اب تو اس کی حیت ہی بدل گئی تھی، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے امام المسلمین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ میں نے پوچھا، نسوان کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش پر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اس کے پاس گیا۔ اندر جا کر اس نے نسوان سے کہا، ہمارے استاد تشریف لائے ہیں۔ تو نسوان نے کہا، مجھے تو منصور بن عمار کے علاوہ اپنے کسی استاد کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا، وہی تو تشریف لائے ہیں۔ نسوان نے یہ سنا تو فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دنیا میں میری بس یہی خواہش رہ گئی تھی
کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر کہنے لگی، میرے قابل احترام استاد، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسی گنہگار کو بھی قبول فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما کر اپنا دیدار عطا کر دے گا؟ میں نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ اس کی وفات سے غمزدہ ہو گیا اور رو کر کہنے لگا، دیار غیر میں میری تنہائیوں کو دور کرنے کا یہی تو ایک سہارا تھا۔ آج مجھے اپنے والدین، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ آج میرا معاون و مددگار اور میرا سہارا ختم ہو گیا ہے۔ جب اس کو قبر میں رکھ کر قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک شہزادہ بھی منہ کے بل گرا اور اسی قبر پر گر کر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس قبر کے پہلو میں ایک اور قبر بنا کر شہزادے کو دفن کر دیا۔ مسلمان کئی روز تک ان کی قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھتے اور منصور بن عمار کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہوتے رہے، جو کئی روز تک ان کی قبروں پر لوگوں کو وعظ کرتے رہے۔